بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریاست اور عدلیہ میں جو کشمکش چل رہی ہے، اس میں کچھ لوگ بلکہ خاصی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ ایک اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے جس کی دوسری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے۔ کیا یہ بیان درست ہے؟ کیا عدلیہ کے اس ایک سیگمنٹ کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ جو سیگمنٹ ہے کس چیز کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس لڑائی میں پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ اور اس کے علاوہ فیصل وابڈا کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس ہے وہ اب 5 جون سے چلے گا، تو 5 جون کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، اور فیصل وابڈا صاحب ہی نہیں، کئی اور لوگ بھی اس میں آئیں گے، اور ایسے دھماکے ہوں گے جن سے میرا جو خیال ہے اور جو میرا اندازہ ہے، تخمینہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جس نام نہاد عدالتی اسٹیبلشمنٹ کا یہ سیگمنٹ جو ہے یہ ہل کر رہ جائے گا، اور کچھ تعجب نہیں ہوگا کہ اگر یہ اکھڑ کر رہ جائے۔ لیکن ناظرین، پروگرام کے باقاعدہ مضمون پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ذکر اس بات کا کہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے جو وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اس کا ذکر بڑا ضروری ہے۔ گنڈا پور صاحب نے جو خطاب کیا اس میں 2 ہی فکرے ہیں، جو ساری تقریر کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے ایک دن میں ان لوگوں کو پنکچر کر کے رکھ دیا۔ ان لوگوں سے مراد وفاقی حکومت اور ساتھ ہی ظاہر ریاست بھی کہہ لیں، ان لوگوں کو پنکچر کر کے رکھ دیا۔ اب آپ سوچیں کہ جب ہمارے پشتون حرکت میں آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا کریں گے، ان کا کیا حال کریں گے، ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ ہے وہ خراج تحسین۔ شہباز حکومت جس طرح آزاد کشمیر کے بحران میں بلنڈر کی مرتکب ہوئی ہے، اور اگر ریاست نے شہباز حکومت کا ساتھ دیا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑے بلنڈر کی صورت میں یہ ایک گویا کہ نیا سقوط ڈھاکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا۔ آزاد کشمیر کے عوام کی بھاری اکثریت پاکستان سے محبت رکھتی ہے، وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتی ہے، لیکن ایک حصہ جسے پی ٹی آئی کی حمایت بھی حاصل ہے، وحدت المسلمین کی حمایت بھی حاصل ہے، قادیانیوں کی حمایت بھی حاصل ہے، بلکہ قادیانی اس ٹولے کا محوری کردار ہے، وہ قادیانی ادا کر رہے ہیں۔ وہ پرویز میر، کیا نام ہے، شوکت میر، وہ جو ایکشن کمیٹی کے صدر ہے، اس ایکشن کمیٹی نے کیا کیا؟ اس ایکشن کمیٹی نے جہاں جہاں پاکستان کا لفظ آیا، مثلا کشمیر، پورے آزاد کشمیر میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، تو پاکستان کے لفظ کو انہوں نے وہاں سے مٹایا، پاکستان کا جھنڈا جلایا، اور یہاں تک ان کے جلسوں میں یہ تقریریں ہوئیں کہ غیر ملکی افواج آزاد کشمیر سے نکل جائیں۔ غیر ملکی افواج سے کیا مراد ہے؟ پاکستانی فوج مراد ہے۔ غیر ملکی افواج نکل جائیں، تو جو بات انہوں نے نہیں کہی وہ یہ تھی کہ غیر ملکی افواج نکل جائیں اور بھارتی افواج یہاں آ جائیں، کیونکہ اس فکر کا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ کشمیریوں کے عوام کی اکثریت اس مسئلے میں فریق نہیں تھی، صرف یہ ایک گنڈا فورس تھی، اور جس کے مظاہرین کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان میں بہت سارے لوگ وہ بھی تھے جو ظاہر نعروں کی زد میں آ گئے اور نعروں سے متاثر ہو گئے کہ سستا آٹا، سستی بجلی، لیکن جو اصل شرپسند تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، اور ان میں بھی گلگت بلتستان سے آئے ہوئے اور علی امین گنڈا پور کے بھیجے ہوئے گنڈے شامل تھے، جنہوں نے ایک دہشت گردی کی فضا بنائی۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب وفاقی حکومت نے سرنڈر کرتے ہوئے ان کے مطالبات مان لیے، تو اس کے باوجود بھی یہ شرپسندی انہوں نے جاری رکھی، بلکہ اعلان کیا کہ ہم توپ جانے والے نہیں ہیں۔ اس وقت رینجرز حرکت میں آئے، اور جیسے ہی وہ حرکت میں آئے یہ سارا مجمع دم دما کر بھاگ نکلا، اور پھر میدان خالی ہو گیا۔ پھر یہ دوبارہ پلٹے، اور جب دوبارہ پلٹے تو ان کی تعداد وہ اتنی نہیں تھی جتنی تعداد 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے تھی۔ پھر تعداد بہت کم رہ گئی، چند ہزار لوگ رہ گئے جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، بہت زیادہ خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں، غیر ملکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا۔ تو وفاقی حکومت نے جو سرنڈر کیا، اب اس کا نتیجہ یہ فکرہ سننے کی صورت میں ہمیں ملا ہے کہ کشمیریوں نے، حالانکہ وہ سارے کشمیری نہیں تھے، جو بھی تھے، جس طرح کشمیریوں نے ان کو پنکچر کیا ہے،
ہم تو اس سے زیادہ ان کو پنکچر کریں گے۔ یہ گنڈا پور کا خراج تحسین ہے جناب وزیر اعظم شہباز شریف کو۔ تو یہ خراج تحسین کا ذکر کرنا بڑا ضروری تھا، وہ میں نے کر دیا۔ باقی آپ دیکھیں کہ جو اس وقت کشمکش ہے، عدلیہ کا ایک سیگمنٹ آخری بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے، اپنی بقا سے زیادہ عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ میں وفاقی حکومت کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ پارلیمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، نہ وفاقی حکومت نظر آتی ہے۔ جس طرح 2014 کے دھرنے میں پارلیمنٹ نے جو کردار ادا کیا، حکومت نے جو کردار ادا کیا، وہ دونوں کردار ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ بہرحال مسلم لیگ کی قیادت اگر کوئی موجود ہے، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر کا عہدہ عملاً خالی ہے، شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں، نواز شریف صاحب نے ابھی صدارت سنبھالی نہیں ہے، تو مسلم لیگ کی قیادت کہیں وجود نہیں رکھتی جب تک وہ حلف نہیں اٹھا لیتی، اور وفاقی حکومت ہمیں غائب نظر آتی ہے، ان ایکٹیو نظر آتی ہے، اور وہ جتنے معاملات نظر آ رہے ہیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے، وہ فوج کے اقدامات ہیں، وفاقی حکومت کی نہیں۔ وفاقی حکومت کو فوج کا ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا، اب چلتے ہیں سنسنی خیز جنگ کی طرف۔ فیصل وابڈا کو کل طلب کیا گیا، لیکن کل مختصر سی سماعت کے بعد معاملہ 5 جون تک ملتوی کر دیا گیا۔ جو ہم اگر فیصل وابڈا سے ہمدردی اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لاٹری جو نکلنے والی تھی وہ اب 15 دن کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ اب ان کو لاٹری کے لیے 15 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لاٹری میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ فیصل وابڈا کے پاس جو مواد ہے، اس کی تیاری اس نے کافی عرصے سے کر رکھی ہے، اور وہ تیاری ایسی خوفناک ہے کہ کم سے کم 4 ججوں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، چہرے فق ہیں۔ تو اب وہ جب 5 کو سماعت ہوگی تو فیصل وابڈا ایک کے بعد ایک ثبوت رکھیں گے، اور ایک کے بعد ایک دھماکہ کریں گے، اور صرف دھماکے فیصل وابڈا صاحب ہی نہیں کریں گے، کچھ اور لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے، کچھ اور لوگ بھی پیش ہوں گے، کچھ اور لوگوں کو بھی بلانا پڑ جائے گا، کچھ اور لوگ بھی بلانے کے لیے درخواستیں دیں گے کہ ہمیں بھی بلایا جائے، اور پھر جو معاملہ کھلے گا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پنڈورا بی بی جو ہے نا، اس کا حجرہ ہفت بلا، جس کو پنڈورا باکس کہتے ہیں، اس باکس میں 7 بلائیں بند ہیں، اور نہ جانے کب سے بند ہیں، میرا خیال ہے 70 سال سے بند ہیں۔ تو 70 سال سے بند 7 بلائیں یا اس سے زیادہ وہ نکلیں گی، اور کس کس کو ہڑپ کریں گی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب وہ فیصل وابڈا صاحب کا تو زور ابھی فی الحال جو پریس کانفرنسوں میں نظر آیا، پرسوں رات وہ کل دن بھی ٹی وی چینلز پر نظر آتے رہے اور ڈٹے رہے، اور یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ وہ کس طرح ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 باتوں پر فوکس رکھا، فی الحال جو ان کا فوکس ہے وہ 2 باتوں پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ من اللہ صاحب نے جو یہ کہا کہ میں کسی کی پراکسی ہوں، تو یہ بات ان کو ثابت کرنی پڑے گی۔ یہ بات واقعتاً من اللہ صاحب کے گلے پڑنے والی ہے۔ من اللہ صاحب نے 2 الزام لگائے، 2 دعوے کیے۔ ایک یہ کہ حکومت اپنی پراکسی کے ذریعے، فکرہ ایک ہی تھا کہ حکومت اپنی پراکسی کے ذریعے ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے۔ اس میں ایک دعویٰ، ایک فیصلہ تو یہ ہوا کہ فیصل وابڈا صاحب جو ہیں وہ پراکسی ہیں حکومت کی، اور دوسرا حکومت پر یہ الزام کہ حکومت ججوں کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ حکومت نے ججوں کو کب دھمکیاں دی، یہ دونوں باتیں من اللہ صاحب کو ثابت کرنے پڑیں گی۔ فیصل وابڈا کا جو تیسرا نقطہ ہے جس پر انہوں نے کل زیادہ زور نہیں دیا، اس لیے نہیں کہ وہ پیچھے چلا گیا، بلکہ یہ 2 چیزیں جو تھی یہ نئی ایڈ ہو گئی تھی، اس لیے ان پر دوسرا ان کا نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ من اللہ صاحب نے کہا تھا، اور وہ بابر ستار نے بھی کہا تھا کہ جب دوہری شہریت کا مسئلہ، گرین کارڈ والا مسئلہ جب پیش ہوا، تو میں نے من اللہ صاحب سے جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ان سے بات کی، اور پھر یہ مسئلہ جوڈیشل کمیشن میں رکھا گیا اور اس کی باقاعدہ اپروول دی گئی۔ تو کل پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود ہی بیان جاری کر دیا کہ ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، یعنی جو کچھ ہوا زبانی کلامی ہوا۔ لیکن یہ حقیقت ہم کہاں رکھیں گے، یا وہ جج حضرات کہاں رکھیں گے کہ جوڈیشل کمیشن میں جس چیز کی منظوری دی جاتی ہے اس کا ریٹن ریکارڈ ہوتا ہے، جس کو منٹس کہتے ہیں، وہ ریٹن ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹا سمجھا جائے گا، یہ ایک بلا گلے میں پڑنے والی ہے، اور پھر بہت کچھ اور بھی کچھ سامنے آنے والا ہے۔ مثلاً ایک جج اس وقت بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے، وہ کون ہے نام نہیں لیتا میں، جو دھرنے میں عمران خان کا ساتھی تھا، معاون تھا، ڈپٹی تھا،
سہولت کار تھا، مشیر تھا، کیا تھا، اس نے دھرنے میں عمران خان کے ساتھ کردار ادا کیا، جبکہ وہ اس وقت بھی جج تھا اور آج بھی وہ جج ہے۔ وہ یہ مسئلہ بھی سامنے آئے گا اور کافی سارے لوگوں کے کافی سارے روگتے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور مسئلہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ عبد اللہ صاحب کا وہ کردار بھی زیر بحث آئے گا کہ اب تو یہ ہو رہا ہے نا کہ ادھر عدالتوں میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست آتی ہے اور ادھر ایک ہفتے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو نواز شریف صاحب کا کیس انہیں من اللہ صاحب کے پاس تھا ضمانت کا، جس کی 6 سال تک سماعت ہی نہیں ہو پائی، یعنی تاریخ پڑ جاتی تھی، سماعت شروع ہوتی تھی، تاریخ پڑ جاتی تھی، اور 6 سال کے بعد من اللہ صاحب نے اس بینچ سے خود کو کوئٹ کر لیا اور معاملہ اور ملتوی ہو گیا۔ 6-7 سال کے بعد نواز شریف کو اس کیس میں ضمانت ملی جب وہ لندن سے پاکستان واپس آئے، تو اس یعنی یہ بھی ایک کردار یہ بھی سامنے آئے گا۔ اور پھر وہ 2 جج اور ہیں جن کے بارے میں بڑے سنگین الزامات ہیں کہ ایک جج نے اپنی والدہ کو 6 ارب روپے کا پلاٹ لے کر دیا، اب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہتھیا کر دیا، تو یہ معاملہ اگر کبھی جوڈیشل کمیشن میں آیا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ہتھیانے کا لفظ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر اچھا جہاں یہ بھی دلچسپ بات ہے، اس پر بھی بحث ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکی شہریت نہیں ہے، گرین کارڈ ہے، یعنی وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے گڑ کھانا چھوڑ دیا ہے، میں نے گڑ تو کبھی کھایا ہی نہیں، میں تو شکر کھاتا ہوں۔ تو یہ اسی کا مسئلہ ہے کہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ مویا نہیں آکڑیا، یعنی شہریت نہیں ہے، گرین کارڈ ہے۔ اور پھر آئین میں یہ بھی بتایا گیا کہ آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ ایک جج اگر امریکہ کا شہری ہے تو پاکستان میں آ کر وہ جج لگ سکتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ جناب جو برطانیہ کے ججوں کی بڑی تعریف سنی ہے، تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کوئی ایسی قانون سازی کرے کہ برطانیہ سے کوئی 50 کے قریب جج جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن پر امپورٹ کر لیے جائیں، جس طرح آٹا امپورٹ کرتے ہیں اسی طرح جج بھی امپورٹ کر لیے جائیں کہ وہ نظام کو کچھ چلا سکے۔ اس طرح کی جانبداری، اس طرح کی کرپشن، اس طرح کے سکینڈل کم سے کم ان ججوں کے ساتھ تو نہیں وابستہ ہوں گے جو برطانیہ سے ہم امپورٹ کریں گے۔ تو آوازیں تو اب طرح طرح کی اٹھنی شروع ہو گئی ہے۔ مثلا مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہا، اس نے بھی ایک تو دوہری شہریت کا مسئلہ اٹھایا، اور پھر یہ ذکر بھی کہا کہ ایک جج کی ہاؤسنگ سوسائٹی بتائی جاتی ہے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے، اور اس جج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کمرہ عدالت میں بیٹھ کر اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ہاؤسنگ کالونی کا وہ بزنس کرتا ہے۔ یہ سب کہا جاتا ہے اور اب لوگ کہنے شروع ہو گئے، تو ظاہر ان باتوں کی بھی تحقیقات ہوگی اور یہ الزامات کھلی عدالت میں سامنے یہ سماعت اوپن ہوگی۔ یہاں میں ضمنی طور پر یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے حسب معمول دجالیت سے، دجل اور دھوکے اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے، کیونکہ ان کا وتیرہ ہے کہ وہ اصل بات پر کپڑا ڈال کر باقی کا جو حصہ ہوتا ہے اس پر پروپیگنڈے کا طوفان مچاتے ہیں۔ مثلا انہوں نے ابھی طوفان مچانا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ میں بڑھایا، تو سپریم کورٹ تو کارروائی تو ہمیشہ لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے، تو اس کی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ قانون عمران خان بنا کر گیا تھا، عمران خان نے یہ کہا تھا، اور عمران خان نے اس کے حق میں بار بار تقریریں بھی کی تھی کہ جس شخص کو سزا ہو جائے عدالتوں سے اس کی ٹی وی کوریج نہیں ہونی چاہیے۔ تو سپریم کورٹ نے اسی قانون کے تحت رکھا ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا ہے کہ باقی کیس تو وہ لائیو سٹریم ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہو رہا۔ تو خیر یہ تو بیچ میں آگے بات، تو یہ ساری کارروائی لائیو چلے گی۔ اور پھر کل وہ ایک سینیٹر آفریدی صاحب ہیں، وہ بھی کل میدان میں آئے، عباس آفریدی صاحب، انہوں نے جو فکرے کہے ان کے خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو جج پہلے وکیل تھے اب وہ جج بن گئے تو وہ جانبدار ہیں، جو قبضہ گروپ اور مافیا کے ساتھی تھے وہ بھی جج بن گئے، جو سمگلروں کے سہولت کار تھے وہ بھی جج بن گئے، جو امریکی شہری تھے وہ بھی جج بن گئے۔ اور یہ سینیٹر عباس آفریدی نے یہ باتیں ایک پریس کانفرنس میں کہیں، اور اس پریس کانفرنس کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا اور اس کو بہت زیادہ نوٹس کیا، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہیں گی۔ کل مسلم لیگ کے کچھ ارکان اسمبلی نے ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، جس کا ذکر ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے بہت ہی گول کر دیا، یہ بہت غیر نمایاں کر کے مختصر کر کے چھاپا، لیکن امت نے اس کو تفصیل کے ساتھ چھاپا ہے، روزنامہ امت کراچی نے۔ تو اس کا متن میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ کس سنگینی کی طرف جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ مری اور کوہٹا سے تعلق رکھنے والے
مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اسامہ سرور، اراکین پنجاب اسمبلی بلال جامین ستی اور راجہ صغیر نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے جج بھی ہیں جن کا شیری مزاری، اسطور اور ایمان مزاری کے ساتھ تعلق ہے، جو کل وکیل تھے آج منصف بن گئے، اس سے انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ایک جج صاحب ایسے ہیں جو 9 بار انڈیا میں جا چکے ہیں۔ ان کی وضاحت نہیں کی کہ انڈیا کیوں گیا، لیکن یہ ایک ظاہر غیر معمولی واقعہ ہے۔ انڈیا میں ایسا کون سا وہ پارس کا پتھر ہے جس کو چھونے کے لیے وہ انڈیا جاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جج دوہری شہریت کے حامل ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے کیسز سن رہے ہیں، جبکہ موصوف پی ٹی آئی کے کونسل ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور یہ ایک اسکول سسٹم سلور اواکس کے مالک ہیں جس نے گزشتہ 10 سالوں میں جو ترقی کی وہ سب نے دیکھی۔ موصوف کی جو امریکہ میں پراپرٹی ہے اس کی منی ٹریل دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ باقی پھر وہ بات دہرائی، مزاری، ایمان مزاری، شیری مزاری، کہ یہ راتوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ اب بند کرنا ہوگا۔ ایک ادارے کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک اور جج کے پاس سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کا چارج ہے۔ ان کے متعلق لوئر کورٹ میں کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ وہ یہ لوئر جوڈیشری نے ایک خط لکھا تھا کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں کیس کا فیصلہ یہ کرو۔ ایک جج موصوف جب وکیل تھے تو اسلام آباد کی غیر قانونی سوسائٹیز کے وکیل تھے۔ بلال یاسین ستی نے کہا کہ ایک ایسے جج بھی ہیں جن کا مخصوص سیاسی جماعت سے تعلق ہے، جو منصف قانونی تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتے عہدہ چھوڑ دیں۔ منصف کا رول شفاف انداز میں سامنے آنا چاہیے۔ اچھا، اور بھی کچھ باتیں ہیں یہاں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جج آخری جنگ عمران خان کی لڑ رہے ہیں۔ اس میں ہائی کورٹ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی، دونوں کے جو ہمارے سامنے اہداف نظر آتے ہیں وہ کچھ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے وہ تمام دہشت گردوں کو 9 مئی کے دہشت گردوں کو دہشت گردی کے الزام سے بری قرار دینے کا پلان ہے جو حکومت کے نوٹس میں ہے، اور فی الحال تو حکومت ڈٹی ہوئی ہے۔ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا جو ہدف ہمیں نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کی تمام کیسز سے بریت اور ضمانت پر رہائی۔ یہ 2 ٹاسک ہیں جو انہوں نے مختصر مدت میں حاصل کرنے ہیں، کیونکہ اگر یہ مختصر مدت نکل گئی تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اور یہ دوسرا جو ہے امکان زیادہ ہے۔ مختصر بات میں یہ کرتا ہوں کہ اس سیگمنٹ کو ہم اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ لاہور اور اسلام آباد کے کل ملا کر کوئی 12-13 افراد ہوں گے۔ کراچی اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی عمران ڈوز ہیں، لیکن وہ اتنے کم ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح ڈائریکٹ وفاق کو متاثر کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ نہیں رکھتے۔ لیکن اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے 10-12، 2-3 سپریم کورٹ میں ہیں، اور کچھ زیادہ جو وہ ٹیپو سلطان بنے ہوئے ہیں لوئر جوڈیشری میں بھی ان کی تعداد ہے۔ تو یہ 20-25 کتنے کہہ لیں آپ، اتنی ایک افراد ہیں، اتنے انڈیویجولز ہیں۔ یہ ریٹائر ہو گئے تو جو ریٹائر ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ نواب وقت کے زمانے کی بات ہے۔ تو ہند سماچار جو مشرقی پنجاب سے اردو کا نکلنے والا اخبار ہے، اب شاید وہی رہ گیا ہے۔ پہلے ملاپ تھا، پرتاپ تھا، تیج تھا، اب وہ وہاں بند ہو گئے، شاید صرف ہند سماچار ہے جس کی اشاعت چل رہی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ان کا وفد آیا تھا دفتر میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے سرکولیشن کی کیا کیفیت ہے مشرقی پنجاب میں؟ ظاہر مشرقی پنجاب میں وہی اردو پڑھنے والے رہ گئے ہیں جو پارٹیشن کے زمانے سے یا پارٹیشن کے بعد کے زمانے میں بھی جو لوگ جوان ہوئے یا پیدا ہوئے، اردو کا اس وقت کچھ نہ کچھ چلن تھا۔ تو اب تو وہاں اردو ہے ہی نہیں، ہندی ہی ہندی ہے۔ تو اس نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جب ہمارا ایک خریدار مر جاتا ہے تو ہماری سبسکرپشن جو ہے وہ ایک کے حساب سے کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے نا کہ خریدار تو مرتے رہتے ہیں، ہر آدمی نے مرنا ہے، تو خریدار جو بوڑھے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں تو ان کی جگہ نئے خریدار آ جاتے ہیں۔ اخبار کی اشاعت اگر کسی کی 10,000 ہے یا 2 لاکھ ہے تو وہ اتنی رہتی ہے یا تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہند سماچار والوں نے کہا کہ ہمارا جو خریدار فوت ہو گیا، ہماری سرکولیشن اتنی کم ہو گئی، یعنی اس میں اب اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ 12-14 یا 20-25 جتنی بھی گنتی لگا لیں، ان میں سے جو جائے گا اس کی ریپلیسمنٹ کسی جج کے ساتھ ہوگی، اس طرح کے شخص کے ساتھ نہیں ہوگی جو بظاہر تو جج ہوگا لیکن اندر سے وہ عمران خان کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہا ہوگا۔ تو اس سیگمنٹ کو یہ احساس ہے
کہ اب عمران خان کی بقا کا یہ آخری مورچہ ہے، یہاں جنگ ہار دی تو ختم، اور جنگ انہوں نے ہارنی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فوج پر اس وقت کوئی بیرونی یا اندرونی سیاسی دباؤ نہیں ہے۔ فوج دباؤ میں تب ہوتی ہے جب اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہوں، یا اس کے خلاف نہ صحیح حکومت کے خلاف، نظام کے خلاف، پاکستان کے اندر کے صورتحال حالات پاکستان میں سیاسی طور پر اتنے مستحکم ہیں کہ اتنے مستحکم ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں بھی نہیں تھے۔ پی ٹی آئی جلوس نکال نہیں سکتی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں، انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی ہے کہ مہینے میں ایک جلسہ یا 15 دن میں ایک جلسہ، اور ان کا جلسہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے لیکن وہ ہلچل کا موجب نہیں بن رہا، جس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کو اب کچھ تھوڑا سا وہ کنفیوز ہو گئے کہ مجھے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے۔ وہ نعرے تو وہ بہت لگا رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، قبرستان میں جائیں گے یا اپنا حق لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی سیاسی تحریک اس طرح کے نعروں سے کامیاب نہیں ہوتی کہ یا تو قبرستان یا پھر ہمارا حق دو، اس طرح کی بات۔ تو مولانا کے جلسے جو ہے، آپ نے دیکھا کہ پشاور میں انہوں نے جلسہ کیا، وہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ عمران خان نے پشاور میں، پختونخوا میں جتنے جلسے کیے ان سب جلسوں سے 10 گنا بڑا جلسہ تھا، لیکن کیا سیاست پر اس کا امپیکٹ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مولانا کا مطالبہ ناجائز ہے، ان کا مطالبہ حق پر ہے، لیکن وہ حکمت عملی طے کرنے میں لگتا ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں کھیل کھیلنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ پاکستان میں کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اقتصادی محاذ کنٹرول میں ہے۔ سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں، پاکستان سے باہر کی سرمایہ کاری کو دیکھ لیں، ڈالر کی قیمت کو دیکھ لیں، انفلیشن کے ریٹ کا نیچے آنا دیکھ لیں، ہر لحاظ سے ان کے لیے راوی چین ہی چین لکھتا ہے، تو وہ کسی دباؤ بھی نہیں ہے۔ جب وہ کسی دباؤ میں نہیں ہے تو اس مورچے سے ان پر کچھ گولہ باری ہو سکے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ایک فساد کھڑا کیا جا رہا ہے، فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے جو بھی شخص یہ گالیاں پڑے گا اس کو غصہ آئے گا، اس کو ٹینشن میں آئے گا، لیکن اس سے نظام پر کیا فرق پڑتا ہے یہ پی ٹی آئی والے خود بتا دیں کہ نظام پر کیا پڑتا ہے۔ تو باقی وہ جو گنڈا پور کا مسئلہ ہے، وفاقی حکومت نے جو سرنڈر کیا ہے اس میں اگر پختونخوا بھی اسی طرح سڑکوں پر آ جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جناب ہمیں بجلی 1.5 روپے یونٹ کرو، تو وفاق کیا کرے گا؟ اس کا جواب اب ان کو دینا پڑے گا شہباز حکومت کو کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔